بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہم کو رمضان المبارک میں تراویح سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورہ بقرہ کو ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد 2 رکوع سورہ آل عمران کے ہم لوگوں نے سنے ہیں۔ آج 177ویں آیت جو آیت بر کہلاتی ہے وہاں سے شروع ہوئی تھی تراویح، اور اس سورہ کے اندر 286 آیات ہیں۔ 286 آیت پر یہ سورہ ختم ہو گئی۔ سورہ آل عمران جو تیسری سورہ ہے قرآن پاک کی ترتیب میں، اس کی 30 آیات ہم لوگوں نے 1 تا 30 آیات سنی ہیں جو 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور باتیں عرض کروں، یہ کرنا ہے کہ سورہ البقرہ جو ہے یہ ایمان بالرسالہ کی سورہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، اور گویا اس کے اندر سارا کا سارا تفصیلی مضمون جو ہے وہ رسولوں پر ایمان اور خصوصاً حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ اس کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک آیت ہے وہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، کہ اس سے مطلب یہ ہے سب کے لیے ہے، غلط بات ہے۔ وہ اس کو سیاق میں نہیں دیکھتے لوگ، اس آیت کو اس کے پرسپیکٹیو میں اور سیاق میں کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ یعنی اس میں بھی حضور نبی اکرم ہی پر ایمان کی دعوت کا ذکر ہے، اور قیامت تک کے لیے حضور نبی اکرم پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص نجات نہیں پا سکتا، یاد رکھیے۔ اب نجات حضور نبی اکرم پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں ہے، حضور کی تشریف لانے کے بعد، قرآن کے نازل ہونے کے بعد میں۔ یہ صرف خوش فہمی نہیں ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ آفاقی کتاب ہے، اور لیٹسٹ ایڈیشن اللہ کا ہے۔ جب لیٹسٹ ایڈیشن آ گیا تو پرانی ایڈیشن آبسیلیٹ ہو ہی جاتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، تو وہ ان کی ویلیو جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ تو شریعت جو ہے وہ آخری شریعت، وہ آخری حکم جو ہے وہ مانا جائے گا، یہ سب جانتے ہیں اس چیز کو۔ تو لہذا یہ خوش فہمی کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت کی بات ہے۔ باقی کتابیں جو تھیں وہ اپنے قوموں کو، اور باقی نبی جو تھے اپنے قوموں کو خطاب کرتے تھے، حضور نبی اکرم کا خطاب جیسے کل میں نے شروع ہی سے میں نے بتایا تھا، یا ایھا الناس سے شروع ہوتا ہے خطاب۔ بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ آج ایک دوسری بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ سورہ البقرہ کچھ عجیب امتیازی اس کے اندر صفات ہیں۔ ایک صفت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر 3 آیتیں ہیں، کیونکہ شروع آج یہیں سے ہوئی تھی، آیت بر۔ آیت بر جو ہے ایک عجیب، ایک ایسی مارکت العارہ آیت ہے کہ نیکی کا جو تصور ہے، ایسا تصور دیتا ہے قرآن پاک کہ اصل میں وفاداری کا حق کیسے ادا ہوگا۔ نیکی کا مطلب یہاں یہ ہے کہ وفاداری کا حق انسان کیسے ادا کر سکتا ہے، کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ۔ اس کا طریقہ بتایا ہے کہ ایمان لائے گا، وہ نیک کام کرے گا، وہ نماز قائم کرے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، وہ دوسرے حقوق جو ہیں انسانوں کے وہ ادا کرے گا، عہد و پیمان کو پورا کرے گا۔ یہ تمام باتیں اسی کے اندر آیت کے اندر ہیں، یعنی جتنا تصور سوچ سکتے ہیں ایک نیکی کا، وہ سب اس کے اندر ایک آیت کے اندر ہے۔ تو 177ویں آیت ایک خاص امتیازی آیت۔ اسی سورہ میں ایک دوسری آیت ہے، آیت الکرسی ہے، جو آج ہم نے اسی سورہ کے اندر سنی۔ آپ سب جانتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ، یہ جو ہے حضور نبی اکرم فرمایا کہ یہ عظیم ترین آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں، کسی بھی کلام میں نازل فرمائی ہو، سب سے عظیم توحید کی بہترین آیت ہے یہ۔ تو دوسری مارکت العارہ آیت جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی کہا تھا اور عظیم بھی کہا ہے، وہ دوسری وہ سورہ آیت الکرسی ہے۔ اس میں ایک آیت حقیقت میں فزیکلی بھی سب سے بڑی ہے، وہ ہے آیت دین، وہ ہے 282 اور 283 283 آیت ہے، اور 2 آیتیں ہیں، سب سے بڑی آیتیں وہ بھی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اسی سورہ کے اندر ایک آیت اس سے پہلے والی ہے 281،
وہ سب سے زیادہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی حضور نبی اکرم پر آیت ہے، اکیلی ایک آیت، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، 281ویں آیت ہے، سب سے آخر میں نازل ہوئی، یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح تو سورہ نازل ہوئی سب سے آخر میں، لیکن سب سے جیسے اقرا باسم ربک الذی سب سے پہلے آیتیں نازل ہوئی ہیں، سب سے پہلی وحی ہے، ایسی سب سے آخری وحی جو ہے وہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے سورہ توبہ کی لقد جاءکم رسول من انفسکم ہے۔ بہرحال دونوں کے درمیان میں روایتیں پائی جاتی ہیں دو، یہ چند بات۔ ایک اور امتیازی صفت ہے اسی سورہ کے اندر، وہ یہ ہے کہ صرف ایک نہیں دو آیتیں ایسی ہیں جو براہ راست رب کریم نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی ہیں بغیر واسطے کے جبریل کے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اسی سورہ کے اندر ہے، وہ ہیں معراج میں نازل ہونے والی دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ سے آخر تک، سورہ کا آخر جہاں پر ہے وہاں تک ختم ہونے پر خاتمہ سورہ تک دو آیتیں ہیں۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 آیتیں، للہ ما فی السماوات بھی ہے، 3 آیتیں سورہ، یعنی مسلم میں 3 آیتوں کا ذکر ہے اور باقی احادیث کی کتاب میں 2 آیتوں کا ذکر ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے براہ راست اپنے حبیب پر وحی کی ہے، جبریل نہیں تھے وہاں پر، جبریل تو نیچے رہ گئے تھے، سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے تھے، کہا اب آپ جائیں گے اوپر، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا تھا جہاں تھے، اب ہم نہیں جانتے کہاں بلایا تھا، وہاں پر بلا کر کے وہاں پر جو وحی الہی کی تھی وہ یہ وحی۔ تو میں نے بتایا ایک ہی سورہ کے اندر کتنے امتیازات ہوتے ہیں، میں صرف مثال دے رہا ہوں آج آپ کے، اس سے پہلے نہیں دی تھی میں نے مثال کبھی، یہ کہ یہ ہر سورہ کی کچھ نہ کچھ امتیازات ہوا کرتے ہیں۔ تو آج کی سورہ بقرہ ہی کی آپ کے سامنے کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ تو آیت دین 282-83 میں عجیب آیت ہے، وہ یہ کہ ان لوگوں کے درمیان میں جہاں پر پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا، جو امیین کہلاتے تھے، ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپس میں لین دین کرو، کچھ معاملات کر لو تو لکھ لیا کرو اور 2 گواہ بنا دیا کرو، اور پوری تفصیل اس کے اندر ذکر کرتی ہے۔ ان لوگوں کے سامنے ایسی بات جب کہی جا رہی ہے تو سوچئے آج کی مہذب دنیا بھی اس کو نہیں جانتی، تو وہ بدوؤں کے سامنے، تو اس کا مطلب یہ کلام اللہ ہی ہو سکتا تھا، ورنہ کوئی اور کہہ نہیں سکتا تھا۔ امیین کے درمیان میں امی تو نہیں کہہ سکتا تھا کوئی ایسے، اس کا مطلب وہاں پر۔ اور پہلی ہی آیت جو نازل ہوئی اقرا بسم ربک، پڑھو، پڑھنے کی بات جو کرتا ہے وہ قرآن ہی کرتا ہے، کوئی بھی کتاب یہ نہیں کہتی پڑھو سب سے پہلے۔ اور ہم ہیں بدقسمتی سے امت مسلمہ سب سے زیادہ الٹریسی میں ہم نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، بجائے اس کے لٹریسی میں توڑتے الٹریسی میں، تو یہ بدقسمتی ہماری۔ انقلاب، علمی انقلاب قرآن لے کے آیا تھا سب سے پہلے اسی بنا پر۔ بہرحال باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں، میں اب آگے ذرا سا بڑھ رہا ہوں۔ تو یہ سورہ جو تھی سورہ بقرہ، یہ میں نے بتایا ایمان بالرسالہ کی سورہ ہے، اسے کہتے ہیں، ایک اور بات بھی کہتے ہیں، یہ ایمان کی سورہ ہے، ایمان کی سورہ ہے۔ اگلی سورہ کیا ہے پھر تو معلوم ہے؟ اسلام کی سورہ ہے۔ عجیب بات ہے، دیکھیے ایمان کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر ایک چیز، ایک کیفیت اتر جانا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو دل کے اندر ایک کیفیت اتر جانا، ہم حقیقتوں کا استحضار ہو جانا، اس کی معرفت ہو جانا ایمان ہوتا ہے۔ اور اسلام انہی حقیقتوں کے مطابق زندگیوں کے اندر جو انسان عملی جامہ پہناتا ہے، زندگیوں میں اتر جانا، عملی جامہ پہنا لینا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ سرنڈر کر لینا کہتے ہیں، سبمیشن کرنا اللہ رب کریم کے حضور۔ تو یہ اگلی سورہ جو ہے وہ اسلام کی سورہ ہے، یہ ایمان کی سورہ تھی۔ آپ سوچ رہے ہیں یعنی کیا ہوتا ہے قرآن، کیا ہے قرآن؟ اب بات تو بہت سی ہوتی ہیں، اب میں کچھ باتیں اور بھی آپ کے سامنے کہوں گا۔ جیسے میں نے بتایا آیت بر، فرمایا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا چہرہ پورب یا پچھم کو کر لے، ہم بھی پچھم کو کرتے ہیں نا، یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی یہاں شروع ہوتی ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، سب چیزوں پر، نبیوں پر، سب بتائے ان پر ایمان لائے۔ یہ حقیقتیں ہیں جو نظر نہیں آتی، غیب ہے۔ پھر اس کے بعد آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور جو سب سے زیادہ محبوب ہے مال
اس کو اللہ کی راہ میں اپنے ہی اعزا، اقربا، غریب، مسکین، یتیم، مسافر، فلاں اور رقاب یعنی گردن چھڑانے میں خرچ کر دے۔ اب بتائیے اس سے بہتر بات ہو سکتی ہے؟ وہ اقام الصلاۃ بعد، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب عہد کرے تو پورا کرے اس کو، والصابرین فی الباساء والضراء، صبر کرے تین حالتوں میں، چاہے وہ حالت جو ہے بھوک پیاس کی ہو، چاہے تکلیف کی ہو، چاہے جنگ کی ہو، کسی بھی حالت میں صبر کرے۔ اور فرمایا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کہ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ تو ایک آیت کے اندر سب کچھ تھا یہ۔ اس کے بعد پھر اسی سورہ کے اندر بتایا ہے ہم نے آپ کے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، سمجھے آپ کے 208ویں شاید آیت ہے میرے خیال سے۔ تو اس میں فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، تم جو ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ مطلب یہ ہے تو انفرادی طور پر پوری زندگی تمہاری اسلام میں ڈھل جائے، اور بحیثیت مجموعی پوری قوم، پوری انسان، سب لوگ مل کر بھی، یعنی امت مسلمہ سب لوگ مل کر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے خانوں میں بانٹ دیا دین کو، سیاست کہیں اور جاتی ہے ہماری، ہے نہیں، اس میں کسی اور کی چلتی ہے حکمرانی، ہے کہ نہیں، عبادت مسجد میں رہتی ہے ہماری، ہے اللہ اللہ یہیں ہوتا ہے ہمارا۔ تو یہ چیز نہیں ہے، کھانے نہیں بٹتے ہیں اسلام میں، بلکہ ایک ہے، ایک کل ہے اسلام، اس کو پورا کا پورا اسی طرح سے قرآن کہتا ہے، فی السلم کافہ کہتا ہے بھارت۔ تو اسی طریقے سے جو ہے آپ کے اس سورہ کے اندر باتیں تو میں نے کہا بہت سی ہوں گی اور وقت کم ختم ہو جائے گا، تو اس لحاظ سے میں اس پہ ختم کر دیتا ہوں اور اگلی سورہ پہ آ جاتا ہوں۔ بہت سی چیز کے اندر باتیں، بہت سی اور باتیں رہ گئی ہیں، مجھے سوچ کے آیا تھا، میں سمجھ کے آیا تھا، سوچ کے آیا تھا۔ ایک آیت چلیے پھر سنا دیتا ہوں۔ اس میں ایک ہے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک آیت ہے، یہ ہے 213ویں آیت۔ فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی ٹھنڈے ٹھنڈے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تمہارے ساتھ وہ معاملات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر پیش آئے تھے؟ وہ یہ کہ اس وقت رسول وقت اور اس کے ساتھی چیخ اٹھے، پکار اٹھے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد۔ اس وقت جب ایسے حالات میں جب وہ متزلزل ہو گئے، چیخ اٹھے، تب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں مدد آنے والی ہے۔ مطلب کہنے کا جنت جو ہے ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ملتی ہے، جنت قربانی چاہتی ہے۔ تو ہمارے سامنے قرآن تو یہ پیش کرتا ہے کہ جنت آسان نہیں ہے، اور ہمارے سامنے لوگ جو ہے پروانے بانٹ دیتے ہیں جنت کے۔ سوچیں نا، دونوں میں فرق دیکھیے، قرآن جو بات کہتا ہے اس کو سوچیں ہم لوگ، اس پہ یقین کریں، اور حقیقت وہی ہے۔ اب میں سورہ آل عمران کی طرف آتا ہوں، اور سورہ آل عمران بھی عجیب سورہ ہے مجھے تو خیر ہر سورہ ہی عجیب لگتی ہے۔ خیر تو یہ بھی الف لام میم کی سورہ ہے۔ آپ سنیے، یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے والی سورہ بھی کیا تھی؟ الف لام میم سے شروع ہو رہی تھی۔ یہ کیسے بھی ہے؟ ان دونوں صورتوں کا قرآنی نام الف لام میم ہے۔ اب دوسری بات کہہ رہا ہوں، دونوں صورتوں کا قرآنی نام الف لام میم ہے۔ کل الف لام میم کی بات میں نے بتائی تھی، اس کے بارے کوئی نہیں جانتا۔ سورہ کا نام علامتی ہے، سورت کا ایک نام البقرہ ہے اس کا، تو اس کا آل عمران ہے، لیکن دونوں کا قرآنی نام الف لام میم، اللہ تعالیٰ جسے شروع کر رہا ہے گویا وہ نام جو ہے الف لام میم ہے۔ اب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع ہوتا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ، ایسے پڑھا ہے امام صاحب نے بھی، آپ نے دیکھا ہوگا، اور ایک دم یعنی میم کے ساتھ اس پہ وقف لازم نہیں ہے، بلکہ ان کو لا کے ساتھ میں پڑھا ہے، ملا دیا ہے، اور صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ساتھ اگلی بات آگے جوڑ دی ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں ہے کوئی خدا، کوئی معبود، اور وہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، سمجھے آپ کے؟ اور پھر کہا نزل علیک الکتاب، اسی نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ ہے، الہ ہے، الحی القیوم ہے، اسی نے نازل کی ہے۔ وہاں تو یہ کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں دوسرے انداز سے کہا نزل علیک الکتاب۔ دیکھیے کیا انداز ہوتا ہے قرآن کا، کس کس طرح تنوع ہوتے ہیں، یہ تنوعات ہیں۔ اب آگے بتائیے، اب یہاں پر ایک الگ ایک امتیازی بات بتائی گئی، چوتھی آیت ہے وہ،
فرمایا کہ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، یہ قرآن پاک دو قسم کی آیات پر مشتمل ہے۔ دیکھیے یہاں سے ایک دوسری بات بتائی، فلسافیکل ایک اس کا قرآن کا ایک وہ بتایا کہ دو قسم کی آیات ہیں اس کے اندر۔ ایک وہ قسم کی ہیں جو آیات محکمات ہیں، جو مستحکم ہیں، محکم ہیں، ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بالکل بین ہے، واضح ہیں۔ وہ اخر و متشابہات، دوسری کچھ ہیں متشابہات میں سے ہیں۔ تو دو قسم کی آیات ہوں گی، ہیں دو قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یاد رکھیے، آیت الہی قرآن پاک کی آیات بھی آیات ہوتی ہیں، اور کائنات الہی کائنات کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو کائنات میں بھی دو قسم کی نشانیاں ہیں، یاد رکھیے بیٹو، اور یہاں پر بھی دو قسم کی آیات ہیں قرآن پاک میں بھی۔ تو دو قسم کی آیات ہیں، ایک وہ جو محکم ہیں، بالکل واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں، واضح ہیں، روشن ہیں، ایک وہ ہیں کو میں اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے، جیسے اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ قرآن میں ذکر ہے نا، کہ اب قرآن جب کہتا ہے ہاتھ تو اللہ کہتا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ عرش پر متمکن ہے، عرش پر متمکن، اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے مبرہ ہے، پھر عرش پر کیسے ہوگا؟ بیٹھا ہوا ہے، استوا علی العرش قرآن کہتا ہے، استوا مانے بیٹھنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا نعوذ باللہ نہیں، اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، اسے کہتے ہیں متشابہات۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری عقل سے پرے ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہمیں مان لینا چاہیے، جیسے رب کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال اللہ کا تخت مطلب تخت سلطنت، سلطنت کا مطلب بادشاہت، بادشاہت کا مطلب اقتدار، اقتدار کا مطلب حکومت، سمجھ میں آیا؟ اس کو کیسے سمجھائیں؟ تو ہماری زبان میں سمجھائے گا اللہ تعالیٰ، تو اس زبان میں سمجھانے کے لیے اس نے جو الفاظ استعمال کیے وہ آیات متشابہات کہلاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ایسے تھوڑی ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا نعوذ باللہ، تو مگر قرآن جب کہے گا تو ایسے تو کہے گا۔ سورہ فتح میں کہا ہے کہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کا سب کے اوپر تھا، بیت شجرہ میں اس میں ہے۔ ایسی بہت سی اور بھی آیتیں ہیں، تو متشابہات کی آیت۔ اب فرمایا اب اس کے بارے میں ہمارا کیا ویو ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین زیغ، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ آیات متشابہات میں ہی اس کی الجھنوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے، وہ کہے گا اللہ میاں کیسے بیٹھتے ہیں نعوذ باللہ، تخت پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اسی میں الجھ گئے، ہے کہ نہیں؟ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان آیتوں کی متشابہات کی آیات میں پڑ جاتے ہیں اور اس کی تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا بیٹھا ہوگا نعوذ باللہ، اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا۔ کہا غلط، بالکل غلط۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جبکہ علم میں راسخ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی وہ کہتے ہیں بس جیسے ہے ہم ایمان لے آئے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جو کچھ بھی ہے ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ان کے زبان پر بے ساختہ دعا آ جاتی ہے، یہ اے اللہ ہمارے دل جو سیدھے ہیں اور ٹیڑھے نہ ہو جائیں، ٹیڑھے تو ہو جائیں گے، اس کے بعد جب آدمی گمراہ ہوگا تو ٹیڑھا ہو جائے گا دل اس کا۔ تو یہ دعا کرتے ہیں وہ لوگ، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک، اپنے پاس سے خاص طور سے رب کریم ہمیں کچھ عنایت فرما دے، رحمت کا اپنا حصہ عنایت فرما دے، یعنی دل میں شک ہمارے پڑ رہا ہے، اے اللہ شک کو نکال دے، دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں ہمارے۔ یہ ہے آیتیں، اور کس نے ایک بات تھی اس کے ساتھ میں ہی، اس کے ساتھ میں فوراً اس کی اور باتیں بھی آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر بتایا دنیا میں ہم کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی آخری جو رکعت تھی وہ وہاں سے شروع ہوئی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اس دنیا میں ہم کن کن چیزوں پر ریچھتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہمارے لیے مزین کر دی گئی ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ زبان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عورتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، گھوڑے ہیں، مال ہیں، تمام چیزیں، اولاد ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن کہا قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا میں تمہیں بتاؤں ان سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہ ہے قرآن۔ للذین اتقوا عند ربہم، جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا رضوان، ازواج مطہرہ، جنات، تین باتیں کہیں۔ جنت ان کے لیے، ان کے ہدف جنت ہوتی ہے ان کے لیے، اور اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور وہاں پر
بتایا کیا کیا نعمتیں ہوں گی، ان میں ازواج مطہرات کہا ہے، ان کی بیویاں ہوں گی جو پاک ہوں گی، ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. یہ وہ لوگ ہیں والذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین. ان کی صفات بتا دیں، وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے. کیا آیتیں ہیں بھائی. میں تو آپ بھی پڑھیے قرآن کو بھائی، آپ سمجھیے کیا کیا آپ جھوم اٹھیں گے. حقیقت یہی ہے، سمجھے آپ کے. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ وہی اکیلا صرف خدا ہے. اس کے فرشتے گواہی دے رہے ہیں، اور ملائکہ تو وہ اولو العلمی، اور اللہ کے جو پڑھنے والے، جو عالم ہے، جو اصل میں علم رکھنے والے ہیں، وہ لوگ سب کے سب گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. کیا آیتیں ہیں. یہیں پر ختم ہو رہی ہے یہ آج جو ختم ہوا ہے آیتیں یہ ہیں صاحب. یہ سورہ ہے، یہ سورہ ختم تو کل ہوگی، لیکن کل جو بات بتاؤں گا انشاءاللہ زندہ رہا اگر اور ٹھیک رہا کچھ اور ہی بات ہوگی انشاءاللہ. وہ ہے حضرت عیسیٰ کا قصہ، اور عیسیٰ کے ساتھ میں کیا بات ہوئی ہے وہ بھی ایک عجیب. وہ یہ ہے بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تمہید تھی آج آیت متشابہ کی. یعنی آیات متشابہ دنیا میں بھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ آیات متشابہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. ان میں سے ایک آیت متشابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہے. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس کے پڑھنے سمجھنے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.